کچھ آیتیں بہت ہے، قرآن شریف نے تو بہت بار کہا ہے کہ سب کچھ تو تمہارا اسی کتاب میں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جسے ٹوٹلی سیکیور کر دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا، کچھ اور نہیں ہے سیکیور اور محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم بھی اسی کی پیروی کرنا۔ ایک غلط فہمی نہیں ہو جائے، یہ اتنا جو میں نے سمجھایا یہاں تک یا رکھا۔ ان آیات کو بہت سے وہ لوگ جو جنہیں حدیث سے بغض ہے وہ بھی لے کر آتے ہیں اکٹھی کر کے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یہیں سے دیکھنا ہے، کہیں اور سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہے، اب جو کچھ بھی ملے گا قرآن کے اندر سے ملے گا، باقی دین کہیں اور سے لوگ ہیں تو وہ سب یہ سازشیں ہیں اور جھوٹ ہے اور سب۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں رکھی اور بھی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ تمہیں اس میں سے لینا ہے، اس میں تمہیں کوئی باہر سے چیز نہیں لینی ہے، یعنی کہ حدیث کی کسی کتاب سے کوئی چیز چھونی نہیں ہے، ساری ہدایت جب یہاں سے ملے گی تو سب کو ہٹاؤ پھینکو، ہر چیز تو موجود ہے، تفصیل موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب لفظ تفصیل سے پہلے تو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تفصیل کا مطلب ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل کا مطلب سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، حالت چاہے وہ بریف ہو، مختصر ہو، چاہے وہ اس کو چھانٹ کے الگ کر دیا ہے، عربی میں تفصیل اسے کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں، اس سے آگے میں چل رہا ہوں، پھر اس لیے ضروری ہو گیا ان آیات کو تو میں لائے مبین کی تشریح میں، لیکن یہاں یہ ضروری ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں کہیں ان آیات کو پڑھ کر یہ نہیں آئے کہ ہمیں اب یہ حدیثیں جتنی انہیں پھاڑ کر پھینک دو، جلا دو۔ اب اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے باہر سے کہیں تمہیں کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اسی صورت کے اندر آگے جانے کے بعد یہ 10-12 مقامات کے اوپر الگ الگ نبیوں کے ذریعے، میں نے نبیوں کے نام لکھے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور حضرت عیسیٰ کا ہے سورہ آل عمران میں۔ یہ الفاظ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہے، ان پر نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے اپنی قوم سے کہے فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ نبی کہہ رہے ہیں لوگوں سے میری اطاعت کرو، اللہ کا ایک کلام لائے تھے، کہتے کہ اب اسی کی اطاعت کرو خالی، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ تو جب قرآن کے اندر یہ بات ایک جگہ نہیں بہت جگہوں پر ہے، بار بار قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں نبی کی اطاعت کرنی ہے، انوسرن کرنا ہے، آگیا پالن کرنا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو لاتے ہیں کہ نہیں نبی کے آگیا پالن سب کہاں سے کریں، آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں حدیثوں کو تو سب کو یہ سب سازشیں، سب کو پھاڑ کر پھینک دو، جلا دو، جھوٹی ہیں، تو پھر نبی کا آگیا پالن کہاں سے کریں؟ وہ کہتے ہیں وہ تو وہی باتیں جو قرآن کے اندر ہے نا، وہی مانو، وہی نبی کا آگیا پالن ہے، ساتھ میں یہ کہتے ہیں۔ مثلا قرآن کی ایک یہ آیت ہے سورہ محمد کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرنا، انوسرن، آگیا پالن، اور اوبیڈینس، اوبے اللہ، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی کرو۔ اب قرآن نے حکم دے دیا یہ کہ اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور رسول کی بھی کرنی ہے، نہیں تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تم نے نماز یا صلاۃ کا مطلب خالی قرآن میں سے سمجھا تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی، اگر صرف قرآن میں سے سمجھنا چاہو تو۔ یہ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی یہ بھی ہمیں کہیں سے ہمارے پاس آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، وہ پروسیجر تم قرآن سے نہیں لے سکتے۔ اب بڑی چھوٹی سی مائنورٹی، بہت تھوڑے سے لوگ دنیا میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بس ہم صرف قرآن سے لیں گے، باہر کہیں سے نہیں لیں گے۔ اتنے تھوڑے سے لوگوں کے اندر اگر ہر چیز یہاں سے تمہاری سمجھ میں ایسے آ جاتی، اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی کچھ اور تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اتنے تھوڑے سے لوگ، ان کی تو سب سمجھ میں آ جاتا کہ نماز کیا ہے یا صلاۃ کیا ہے۔ اب 3 گروپ ہو گئے، 3-4 طرح کے ہو گئے۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ یہ نماز وہ نماز ہی نہیں ہے، یہ جو تم لوگ پڑھتے ہو یہ صلاۃ، یہ قرآن نے جسے کہا ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نہیں ہے، 3 وقت کی کہہ رہا ہے قرآن، تو یہ 5 وقت کی تو گڑھ کر آ گئی حدیثوں کے اندر، حدیثوں کے نام پر 3 ہی وقت کی ہے۔ انہی میں سے دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں 2 ہی وقت کی ہے،
تو پھر کم از کم یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں سب کچھ اسے سمجھ میں آ گیا تھا، ان میں تو یونانیمٹی ہوتی، یہ تو کہہ دے گا قرآن تو صاف کہہ رہا ہے 2 وقت کی ہے یا 3 وقت کی ہے یا 5 وقت کی ہے یا ہے ہی نہیں سرے سے. تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں انڈیپینڈنٹ خالی سوچ جو ہے اس سے الگ ہٹ کر بھی کچھ کرنا ہے. رسول سے تو لینا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کرنی ہے. اب اس پہ ایک دوسری بحث لاتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بہت جگہ آیا قرآن شریف میں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کہا بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے، اسے دیکھیے نا، خود قرآن ہی حکم دے رہا ہے، تو رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ رسول کی چیزیں بھی تو کچھ ہمیں ملیں گی. تو وہ کہتے ہیں کیا 2 الگ الگ اطاعتیں ہیں؟ کیا 2 الگ الگ نظام ہیں؟ اللہ نے کچھ اور دیا اور رسول نے کچھ اور دیا. یہ تو 2 ہو گئے، پیرلل دین ہو گیا. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کچھ اور رسول کا کچھ اور ہے، وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا. بھئی رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر غور کرو اور اس کے پیچھے چلو. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ ورنہ 2 اطاعتیں ہو جائیں گی. اچھا صاحب یہ واو کیوں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، خود قرآن نے کہا. وہ کہتے ہیں یہ واو ہے واو بیانیہ، یعنی یہ اس معنی بھی عربی میں یہ واو لفظ اور کے لیے نہیں، اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. یہ بات ایک ہی ہے، ایک ہی اطاعت ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ 2 الگ الگ جگہوں سے لو. تو وہ کہتے ہیں یہ واو جو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر واو بیانیہ ہے. یہ کہ یہ جو واو ہے بیچ میں یہ ہے یعنی کے معنوں میں، اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. کبھی کوئی یہ باتیں کرے ہو، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، ذرا سا پوچھئے گا کہ یہ تو بات الٹی ہو گئی. جو آپ کہہ رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رہے گی، ایک ہی جگہ سے لی جائے گی. اللہ رسول کی کہیں اور سے لیں، اللہ کی کہیں اور سے لیں، ایسا نہیں ہوگا. سب قرآن میں سے لیا جائے گا. اگر اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی ساری یہ اطاعت اصل میں ایک ہی اطاعت ہے بس. تو اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو، بات ایک ہی ہے. یہ تو مفہوم سمجھایا ہے خالی. اس کو کہتے ہیں واو کا مطلب یہاں پر یعنی ہے. تو پھر یہ بات الٹی کہی گئی ہے، نعوذ باللہ. قرآن نے، اللہ نے الٹی کہہ دی. غور کیجئے، ذرا سا باریک بات ہے اور اسے خوب سمجھ لیجئے گا یہ اہل قرآن جب یہ لاتے ہیں یہ چیزیں. اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی کر لو اللہ کی ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اللہ کی کر لو رسول کی ہو جائے گی. پھر سن لیجئے، اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رسول کی کر لو اللہ کی بھی ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ کی کرو رسول کی بھی ہو جائے گی. اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی، وہ تو تب ہوتا ہے جب ہوتا ہے رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی کرو. تو وہ تو ایسے آیا تھا. پھر اطیعوا الرسول و اطیعوا اللہ، یہ تو پھر بات ہی الٹی ہو گئی کہ پھر ہر چیز جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے ملے گی وہاں سے لے لیں گے اور وہی اللہ کی بھی اطاعت ہو جائے گی اگر یعنی اس کے معنی لے لیں ہم تو. اچھا یعنی بھی اگر آپ لے لیں تو یہ کہنا ایک یہ مغالطہ ہے کہ ہم اگر 2 باتیں کہہ رہے ہیں اور 2 جگہ سے، تو سب یہ 2 الگ الگ ہو گئی. الگ الگ نہیں ہوتی، ایک چیز دوسرے کی تشریح ہوتی ہے، دوسرے کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے. جیسے بھائی ٹھیک سے کھانا کھاؤ، ذرا اچھی صحت، ٹھیک سے کھانا کھاؤ یعنی اچھی صحت بناؤ، یعنی لگا دیا میں نے. ٹھیک سے کھانا کھاؤ، اب اسی کو اور بولتا ہوں میں، ٹھیک سے کھانا کھاؤ اور اچھی صحت بناؤ. یہ 2 الگ الگ باتیں نہیں ہوئی. یہ ایک بات کی کا دوسرا جملہ تشریح ہے. اب صحت بنانا الگ چیز ہے، کھانا کھانا الگ چیز ہے. یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ ان دونوں کا تعلق ہے. تم اچھی صحت چاہتے ہو، ٹھیک سے کھانا کھاؤ. تو یہ ٹھیک سے کھانا کھانے کی تشریح میں شامل ہے، اس سے الگ بات ہے. اس کا صحت بناؤ کا مطلب یہ نہیں کھانا کھاؤ، ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن اس کی تشریح ہے ہم اس سے بھی کرتے ہیں. یہ تو جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک چیز کی دوسری، رسول اللہ کے کلام کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی بات تشریحات. پھر سمجھ لیں تفصیل کا مطلب یہ مغالطہ دیتے ہیں، لفظ الفاظ لاتے ہیں مفصلہ، قرآن میں تفصیل آ گئی سب. اب اردو میں تفصیل کر رہے ہیں ڈیٹیل کو.
عربی میں تفصیل کہہ رہے ہیں اس کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے ہم نے, تاکہ تو اب سارٹ آؤٹ اس کے اندر تو ایک ایک چیز کی بڑی ڈیٹیل ہوگی. لوگوں کی ڈیٹیل سمجھ میں نہیں آتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل کر دی بہت سی چیزوں کی. رسول نے بہت سی چیزوں کی ڈیٹیل کی. صلات کیسے قائم کریں اس کے اندر یہ نماز پڑھنا بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھا دی, لوگوں نے لے لی, ان کے پیچھے پڑھتے چلے آئے, آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ اصولی بات قرآن کے اندر موجود ہے اور کافی ہے اپنی جگہ پر, بالکل واضح طور پر الگ الگ تفصیل قرآن نے کر دی ہے. اس کی اور زیادہ جسے ہم تشریح کہیں, جسے ہم تفسیر کہیں, وہ عملی تفسیر اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی, تفسیر ایکسپلین کر دیا. یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب ہمیں کہیں باہر سے بھی ملے گا, باہر سے مطلب قرآن کے باہر سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اچھا کہا کیوں جاتا ہے, ایک اگلی بات, یہ کہتے ہی کیوں خالی اتنا کہہ دیتے کہ قرآن کی اطاعت کرو کافی ہو گیا, اللہ کی اطاعت بھی آ گئی, رسول, یہ دو نام ساتھ ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا جب اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو صحابہ بھی کہہ دیتے کہ صاحب آپ کی اطاعت نہیں کہی ہے قرآن نے, ہم قرآن سے سمجھ لیں گے, آپ کے پاس بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سے تو ہم وہی لینے آئیں گے, باقی بیٹھ کر قرآن سے سمجھ لیں گے ہم. آج رسول نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں جو عملی تفسیر اس کی وہ ہم تک پہنچی ہے, وہ جیسے صحابہ ان سے لیتے تھے ایسے ہم لے سکتے ہیں, وہاں سے ہم تک پہنچی وہ. اتنی بات ضرور ہے اس میں. اب یہ ایک بیلنس آ گیا, ایک توازن آ گیا. اس بیلنس اور توازن کو جب کھوئیں گے تو بہت دقت ہو جائے گی. قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم تک جو چیزیں پہنچی وہ ساری چیزیں محفوظ نہیں ہیں, سیکیور نہیں ہیں, اس میں بہت گڑبڑ ہے. تو پھر جب بنیاد قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح تو کر سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کے خلاف لے آئے ایسا نہیں کر سکتے, اس کے خلاف جو کچھ آیا وہ گڑا ہوا ہے. تو ہم صرف وہ چیزیں لیں گے جو اس کے خلاف نہیں جا رہی, باقی چیزیں انسانوں کی گڑھی ہوئی ہیں. پچھلی کتابوں میں سے ہم تعلیمات نکالیں, قرآن خود کہتا ہے نکالو اور لوگوں کے سامنے پیش کرو, یہ خود قرآن کہتا ہے, ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر. میں یہاں پہ تفصیل نہیں رکھ رہا, اس کی الگ موضوع ہے کہ ان میں سے نکالو اور پیش کرو. تم کیسے نکالیں, اس میں تو بڑی ملاوٹیں ہو گئی. یہ ہے کسوٹی تمہارے پاس, قرآن جتنا حصہ اس سے ویریفائی ہوتا ہے, اس سے ٹکراتا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہوگا, اسے پیش کر سکتے ہو. جتنا حصہ سے ٹکراتا ہے وہ لوگوں نے ملا لیا. ایسے ہی اس قرآن سے یہ کسوٹی ہے, جتنا حصہ ان کے اندر جو حدیثوں کے نام پہ ہمیں ملتا ہے, جتنا قرآن سے ٹکراتا ہے اسے الگ کر دیجئے, وہ لوگوں کا گڑا ہوا ہے, لوگوں کا ملایا ہوا ہے. اور پھر گڑنے کے بعد تو وہ تو یہ کہتے ہیں قرآن کو کینسل کر دو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ارے بھائی وہ سیکیور نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, اس کا ایک ایک ورڈ محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں یہ آگے نا ٹکرا نہیں دونوں باتیں, اب قرآن کی اس آیت کو کینسل کر دو, منسوخ کر دو, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اللہ تب ہو جائیں گی دو اطاعتیں, اللہ کی الگ اور رسول کی اطاعت الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل رکھی, بہت سی جگہ تشریح رکھی, تشریحات اس کی رکھی کہ کس کام کو, بہت سی بات چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے حالات, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں سب مفید ہیں, سب قیمتی ہیں, سوائے اس حصے کے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ کی کائنات کے اندر آیات ہیں اس سے جو واضح طور پر ٹکراتی ہیں وہ لوگوں نے ملا دی ہوں گی, گڑبڑ کر دیں گے, اسے ہٹا دیجیے. ورنہ ہمیں تو ہدایت لینی ہوگی, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اطاعت کرو. جیسے اس دور کے لوگوں سے کہا تھا ایسے ہم سے بھی کہا ہے, اور اگر ہم سے نہیں کہا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ کافی ہے تو پھر صحابہ کے لیے بھی وہ کافی ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے بھاگ بھاگ کے, ضرورت نہیں تھی. وہ جتنا آ رہا ہے نا دوسروں سن لیا کہ آج کیا آیا تھا, یہ اور لے لیا ہم نے, تو بس ان کے لیے کافی ہو جاتا. ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اطاعت کر رہے ہیں, یہ تو اطاعت ہمیں ساری رسول کی اطاعت یہیں سے مل رہی ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہم سے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جتنے رسول بھیجے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے حکم سے, اللہ ہی کے حکم کا یہ حکم تھا کہ ان کی اطاعت کرنا, رسولوں کی. بہت صاف الفاظ ہیں. جتنے رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان رسولوں کا انوسرن کیا جائے, ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو رسول کی اطاعت لازم ہے, یہ تو خود قرآن نے کہہ دیا. اب اسے لینے میں آپ کا بیلنس اور توازن نہیں کھو جائے, نہ تو یہ بات آ جائے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور سب سازش ہے. ہاں سازشیں بہت مل گئی ہیں, بہت بڑے پیمانے پر ملی ہیں.
ہمارے پاس کسوٹی ہے نا، سازشوں کو اس سے الگ کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے اس کسوٹی کو. جب اسے فائنل اتھارٹی اور کسوٹی نہیں مانیں گے تب سازشیں آپ کی اس کے اندر بھی گھسائیں گی، اس قرآن کو ہی بدل دیں گی. اور سازشیں ہی وہ بھی ہیں، یا رد عمل کہہ لیں، سازش نہیں ہوگی اس کے ریئیکشن کے اندر، کہ ہر خرافات کو جو لوگوں نے، جو سازشیوں نے اس کے اندر بھر دی، ان کا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جب ایک طرف یہ آیا تو کچھ لوگوں پہ ریئیکشن ہوا، اس کے رد عمل میں انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، ہر چیز غلط ہے اس کی، اسے ہٹاؤ سب کو. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز گمراہی کی ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز وہ ہیں جو آپ کو عدل پر نہیں رہنے دیں گے، یہ دونوں انتہائیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح دین نہیں دیں گی.